بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاتب کے 5 بنیادی مقاصد میں سے 4 مقصد اب تک آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج 5واں مقصد کیا ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ مکتب کی میں نے بات شروع کی تھی، یہاں مکتب چل رہا تھا تو مکتب کے مقاصد میں نے بیان کیے۔ مکتب کے مقاصد میں تصحیح حروف، عقائد کا درست کرنا، دوسرے کام مسائل ضروریہ سے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ان کو واقف کرانا ہے، اور سیرت رسول اللہ اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگاہ کرانا ہے۔ 5ویں چیز اسلامی اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کی امتیازی حیثیت بچوں کو بتانی ہے۔ ہمارے اندر اور دوسرے لوگ میں یہ فرق ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پرانے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ یہاں سے لندن جاتے ہیں، راستے میں پٹرول پمپ پر جب پیشاب خانے وغیرہ ہوتے ہیں تو اچھے بہترین سوٹ پہن کر آتے ہیں اور بٹن کھول کر کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور بٹن بند کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ بہترین مہنگا سوٹ پہنا ہے، مگر مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان استنجا کرے گا۔ یہ فرق ہے ان کی تہذیب میں اور ہماری تہذیب میں۔ اس کے پاس نظافت ہے، طہارت نہیں۔ نظافت ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن طہارت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس نظافت بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ ان سب باتوں کو ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے۔ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کا بدن بھی پاک ہے۔ ایک قطرہ پیشاب کا آپ کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ طاہر بھی ہیں اور نظیف بھی ہیں۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والے آدمی اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امتیازات ہیں جو اس امت کے بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ وقت پر ان کو بٹھائیں، ہفتے میں 1 مرتبہ ان کو بتائیے ہمارا کیا کلچر ہے۔ ان کے دل میں بھی آنا چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میری ایک تہذیب ہے، دوسروں کے مقابلے میں میں اس طرح ہوں۔ ورنہ یہ دوسروں کی اچھی گاڑیوں کو دیکھ کر متاثر ہو جائے گا اور یہ کہے گا ہمارے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے، ان کے کتنے بڑے بنگلے ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، کہ ان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کو اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کی برتری سمجھ میں آنی چاہیے۔ کہ اتنا کام ہم نے مکتب میں کر لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہفتہ واری یا مہینہ میں 1-2 پروگرام یہاں بنائے جائیں۔ وہ چاہے کہیں بھی ہو، ہم اپنی مسجد میں پروگرام بنائیں یا جہاں بھی ہو سکے پروگرام بنائیں، دعوت دے کر ان کو بلائیے، ان کو مسائل سمجھائیے۔ وہ اعتراض بھی کریں گے، کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ پوچھیں گے یہ حکم کیسا ہے، یہ کام اسلام میں کیسا ہے، یہ فلاں حکم کیوں ہے۔ ان کو سمجھائیں بھی عقلی اعتبار سے کہ شراب کیوں حرام ہے۔ مثال کے طور پر شراب کیوں حرام ہے، شریعت نے اس کو کیوں حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اس میں تو کچھ نفع بھی تھوڑا بہت ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، منافع بھی ہیں اور گناہ بھی
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، سورہ بقرہ۔ بچوں کو سمجھایا جائے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر آپ نے یہ شراب لیا تو اس سے کیا تکلیف ہوگی، آپ کی عقل معوف ہو جائے گی، اور جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو آدمی بالکل کام کا نہیں رہتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ وجہ بتائیے، یہ نہ کہو کہ شراب نہیں پی سکتے، وہ پوچھیں گے کیوں نہیں، بہت سے لوگ پیتے ہیں، ان کو بات سمجھائیے۔ مقاصد شریعت کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے علماء مقاصد شریعت پر نظر نہیں رکھتے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے کہ شریعت کے مقاصد خمسہ کیا ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ اس پر نظر ہو، اور یہ نوجوان لڑکے جو اکیڈمی میں ہر ہفتہ تو نہیں آ سکتے، لیکن مہینہ میں، یا یہ نوجوان لڑکے، یہ بچے مسجد میں، اور یہ نوجوان لڑکے اکیڈمی میں ہر ہفتے تو نہیں آ سکتے، لیکن مہینہ میں 1-2 مرتبہ بلائیں، پروگرام بنائیے، ان کو چائے پلائیے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں دیں۔ یہ اکیڈمی کا کام ہے۔ یہاں جو علماء کام کرتے ہیں، بڑوں میں کام کریں۔ یہاں پر مفتی صاحب لندن کی بات کر رہے ہیں، ان کا قرآن صحیح کرائیں، نوجوانوں میں کام کرے، ان کو اسلام سمجھائیں، بچوں میں کام کریں، جو میں نے مکتب کے مقاصد بتائے ہیں۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، یہ باتیں میں نے بزرگوں سے سنی، میں تو ناقل ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں انگلینڈ آتے تھے تو ان کے ساتھ میں 15 دن رہا۔ وہ ہمیشہ تقریر سے پہلے یہ کہتے تھے، میرے بھائیوں، میں تو ابا جی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بندر ہوں، اور ابا جی کی باتیں نقل کرتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور وہ فارسی کا شعر بھی پڑھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں مرشد کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ بندر کی عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، بندر اس کو دیکھ کر وہی کرنے لگتا ہے۔ بندر نقالی بہت کرتا ہے تو کہتے ہیں میں ابا جی کا بندر ہوں، جو باتیں میں نے ابا جی سے جلال آباد میں سنی ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمیشہ ہر تقریر سے پہلے میں نے دیکھا ہے یہ جملہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہم لوگ جب گجراتی پڑھتے تھے تو ایک قصہ سنا تھا، ایک آدمی لال ٹوپی بیچنے گیا تھا، اس بیچارے کو راستے میں نیند آ گئی تو کسی درخت کے نیچے وہ سو گیا۔ بندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ نیچے ایک ایک کر کے اترے اور ایک ایک ٹوپی لے کر اوپر چڑھ گئے۔ ان کے سر پر لال ٹوپی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی ٹوپی نہیں ہے، ٹوکری خالی ہے۔ کون لے گیا؟ دیکھا کہ سب بندروں نے لے رکھی ہے۔ سوچا اب واپس کیسے لائیں؟ اتنے میں ایک ہوشیار آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، کہا کہ جو تمہارے سر پر ٹوپی ہے اس کو پھینکو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے پھینک دی اور سب نے فٹافٹ ٹوپیاں پھینک دی، تو وہ جلدی اپنی ٹوپیاں لے کر چل دیا۔ تو یہ بات ہے، انسان جو کرتے ہیں وہ اس کی نقل کرتے ہیں، اور ہم تو اپنے بزرگوں کی باتوں کے ناقل ہیں۔ ہمیں جو انہوں نے باتیں کہی ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیے، اور اس طرح مکتب بھی چلائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکاتب میں بھرپور محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔